دیکھیں 1 سال ان کا کنیکٹڈ ہے پچھلے 3 سال سے. بنیادی طور پہ دیکھیں طارق بھائی نے خود حوالہ دیا 2022 کا. اپریل 2022 میں عمران خان کی تو گورنمنٹ چلی گئی نا, ادھر سے ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ آ گئے. پی ڈی ایم پارٹ 1 نے حکومت گزاری, پھر ایک انٹرم سیٹ اپ چلا, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں نا ساکھدار صاحب کہ وہ تو صرف سروائیول تھا اس وقت, بچانا تھا. دیکھیں اس وقت کیا میجر غلط ڈیسیجن لیا. دیکھیں جب آپ نے مارکیٹ فورسز کو خود فریلی آپریٹ نہیں کرنے دیا, ڈالر پہ آپ نے خود قدغن لگائی نا, 220 پہ اس کو فریز کرنے کی کوشش کی, نتیجتاً کیا ہوا کہ ادھر ریپڈ انفلیشن ہوئی. 35% انفلیشن کوئی عمران خان کا تحفہ نہیں ہے, ان کے اس غلط فیصلے کا تحفہ ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ نے ہائپر انفلیشن اس ملک میں دیکھی, اور اب آ کے انفلیشن سٹیبلائز ہوئی ہے. سنگل ڈیجٹ میں اب آ گئی. سنگل ڈیجٹ میں کیوں آئی؟ کیونکہ اب ڈالر کدھر کھڑا ہے, ڈالر 280 کراس کر گیا. ڈالر نے اوپر جانا تھا نا, تو تب بھی اس نے آنا تھا نیچے. پھر ساتھ آپ نے کیا کیا, آپ نے انٹرسٹ ریٹ آل ٹائم ہائی کیا. اس ملک میں, اس ملک کی ہسٹری میں 22% سے اوپر آپ انٹرسٹ ریٹ لے گئے, 23 پہ چلا گیا, اور ابھی 11 ابھی 12 پہ ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ منتھ آن منتھ, جو ایئرلی ہے وہ 12 پہ کھڑا ہے. ابھی بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں سنگل ڈیجٹ انفلیشن ہے, دیکھیں 12 پہ کوئی بھی لارج اسکیل مینوفیکچرر نہیں لینڈنگ کرتا. اس کو ابھی بھی نیچے آنے کی ضرورت ہے, مگر یہ کیوں نہیں نیچے لا سکتے؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں اوور آل اگر آپ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی کانٹریکٹ ہو گئی ہے, 2% تو یہ خود مان رہے ہیں کانٹریکٹ ہو گئی ہے. جب آپ کی ڈیمانڈ ڈریون اس وقت اکانومی نہیں ہے, اکانومی چل کس پہ رہی ہے؟ اکانومی چل رہی ہے بیئر منیمل پہ. لوگ اپنی خالی ضروریات پوری کر رہے ہیں. جس دن آپ یہ سنگل ڈیجٹ میں اپنا انٹرسٹ ریٹ لے جائیں, تھوڑی بہت ہی لینڈنگ شروع ہونے دیں, مارکیٹ میں تھوڑی موومنٹ, پھر آپ پوچھئے گا کہ انفلیشن کدھر کھڑی ہے. ابھی معاملات نہیں, تو یہ جو انہوں نے کیا ہے جس سے آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کے آئے, یہ اگر سنگل ڈیجٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر ڈیمانڈ ڈریون ہو جائے گی نا, لوگ دیکھیں خریدیں اس کو. اصل چیز تو تب ٹیسٹ آئے گا نا, اکانومی کا ٹیسٹ تب ہے کیا اس چیز کو یہ سسٹین کر سکتے ہیں نہیں. ابھی تو دیکھیں ایک آپ نے اکانومی کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے, وینٹیلیٹر پہ مریض کی ضروریات تو منیمل ہو جاتی ہیں. آپ کہیں کہ جی مریض کو اب کھانے کا خرچہ بچ رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, ظاہر طارق فضل صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے, لیکن the point is کہ اس 1 سال میں چیزیں they seem to be in the right direction apparently. ٹھیک ہے آئی سی یو سے نکل کے اب تھوڑا بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں, لیکن کافی کام ہو سکتا ہے. عمیر صاحب, یہ جو 2 شعبے جن کا میں نے تذکرہ کیا, دنیا بھر میں ان میں انویسٹ کیا جاتا ہے, پاکستان میں ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی جانب اتنی توجہ نہیں ہے. حالانکہ تعلیم کے حوالے سے آپ کا آئین کہتا ہے کہ جی 5 سے لے کے 15 یا 16 سال تک کی عمر کے بچے کو ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم فراہم کرنا, لیکن ہم دیکھیں کہ ملینز کی تعداد میں بچے ہیں جو اسکول سے بھی باہر ہیں. پھر اس شعبے میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو بجٹ میں جی ڈی پی کے لحاظ سے زیادہ پیسے رکھنے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کام ہوگا جس طریقے سے طارق صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کام تو اس پہ بہت ہوا تھا, اس کام کو ابینڈن کر دیا گیا. اچھا. اگر دیکھیں اگر سیاست کی نظر نہ کرتے ہیلتھ کارڈ کو, اگر ہیلتھ کارڈ کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں, پاکستان میں کولڈ سرجریز کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا. کولڈ سرجریز بھی ایکٹیو ہے, چل رہا ہے, کدھر چل رہا ہے؟ دیکھیں نا, کے پی کے گورنمنٹ چلا رہی ہے, پنجاب نہیں چلا رہی. آپ کے کدھر آپریشنز ہو رہے ہیں؟ بات ہے آپریشنز پہلے ڈیفر کر دیے جاتے تھے, جو لوگ افورڈ نہیں کرتے تھے, کسی کو 4 مہینے کی ٹائم لائن دے دی جاتی تھی, کسی کو 8 مہینے کی. ان کو کولڈ سرجریز کہتے تھے. جب ہیلتھ کارڈ ایک عام بندے کے ہاتھ میں آیا, لوگوں کی سرجریز ہوئیں, وہ پورا بیک لاگ ختم ہو گیا. آج کیا مسئلہ ہے؟ تو ہیلتھ کارڈ انیشیٹو کس کا تھا؟ ہیلتھ کارڈ ہماری گورنمنٹ کا تھا. پائلٹ پروجیکٹ قمر زمان قائرہ صاحب بتائیں گے ان کا تھا. قمر صاحب نیشنل اسکیل پہ لے جانے کی بات ہو رہی ہے. میری صاحب بات کر لیں, میں کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے کیا اور اس چیز کا ہم نے آپ کو ریزلٹ کر کے دکھایا. آج اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کنٹینیو کرتے. دیکھیں خالی وینز پہ موبائل ہاسپٹل کے سٹکر لگانے سے ہیلتھ کی سروسز نہیں مل جاتی. آج مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیں انفلیشن کم ہو گئی ہے, 2 سال 3 سالوں کا ڈیٹا اٹھائیں, کیا عوام کی قوت خرید بڑھی ہے؟ اگر آج بھی اگر 4-5% ہے تو 3 سال پہلے والی تنخواہ میں 35% 1 سال کی انفلیشن, اگلے سال کی 20% کی, تیسرے سال کی 5% کی, تو میری تنخواہ تو وہ جو 100 روپے تھی وہ تو 60 روپے بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو میں کس طرح سے ان چیزوں کو افورڈ کروں گا؟ ہیلتھ تو دور کی بات, ایجوکیشن دور کی بات, آج روٹی کے لالے پڑے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے سب سے زیادہ کس چیز کو ہٹ کیا؟ آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو ہٹ کیا جو 6% پہ گروتھ کر رہا تھا. آج آپ کی غلط پالیسی جس پہ آپ نے ابھی انکوائری کیا یوکرین کی ویٹ کی وجہ سے, پچھلے سال بمپر کراپ تھی, 32.5 ملین میٹرک ٹن آپ کی اپنی تھی کراپ, آج وہ شرنک ہو کے
28 ملین میٹرک ٹن کی پروجیکشن ہے، اور اس پروجیکشن کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اسی ایک مہینے میں مارکیٹ میں 6000 کی گندم آج اسلام آباد میں 8000 روپے کی بک رہی ہے بوری. تو یہ چیزیں ہیں جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر 6 مہینے میں جو آپ نے اپنی مڈل کلاس جو ٹیکس پیئر کلاس ہے اسے اضافی 100 بلین روپے وصول کیا ہے. یہی آپ نے دکانداروں سے یا لارج اسکیل مینوفیکچر سے وصول کیا ہوتا تو آپ کو بالکل شاباش دیتے، لیکن ادھر فوکس اتنا نہیں ہے آپ نے اس طرف کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دیکھنے والی ہیں، ان کو نہیں ٹیک انٹو اکاؤنٹ کریں گے تو دیکھیں 25 کروڑ عوام کو آپ نے سسٹین کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اٹس اے لانگ وے، لیکن اسٹیپ رائٹ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. اس پہ میں بات کرتا ہوں، جانتا ہوں